دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت امام علی علیہ السلام اور ایک شیطان نما جن کا، وہ جن جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے زمین پر پیدا کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینے کے سارے لوگ خوفزدہ ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ایک بہت بڑا خوفناک شیطان نما جن مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ شیطان کون تھا اور مدینے کی طرف کیوں آ رہا تھا، اور حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے جنگی کارنامے آپ نے ضرور سنے ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام کے سوال و جواب کے واقعات سے بھی آپ واقف ہوں گے، اور مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وسیع علم کے بارے میں بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ نے شاید ہی سنا ہوگا۔ دور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جن مدینے میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینے کے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے، اور وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور دست ادب ہاتھ جوڑ کر حاضری دی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، میری آرزو پوری کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جن، کیا آرزو ہے؟ اس جن نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرے گال پر سے خون اور پیپ، اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کس نے اور کب باندھے؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت اور پاور پوری جن مخلوق سے زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا تھا یا معزول کر دیتا۔ ایک دن میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، وہ مخلوق کے جن میں سے نہیں تھا۔ میں نے چاہا اس کو قتل کر دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، قتل کروں یا معزول کروں؟ تو اس نوجوان نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، یہ میرے دل کا شوق ہے اور اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، آج تک تم نے کتنے قتل کیے ہیں اور کتنوں کو معزول کیا ہے؟ میں نے کہا، بے پناہ۔ اس نوجوان نے کہا، آج سب کا حساب کر دوں گا۔ پھر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس نوجوان پر حملہ کیا، مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ پھر اس نوجوان نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا اور اس کے ایک تھپڑ سے میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے پتے سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس سے بہت منت کی کہ مجھے آزاد کر دو۔ وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی جن قوم کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا، مگر میرا درد نہ گیا اور نہ ہی میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے اور سب بے بس ہو گئے، اور پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور ان کے پاس آیا۔ انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا، مگر میرے ہاتھ نہ کھلے اور میرا درد بھی ختم نہ ہوا۔ پھر میں حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے، میں ان سب کے پاس آ گیا، لیکن کسی سے بھی کچھ نہ ہوا۔ میرا ہاتھ نہ کھلا اور نہ میرا درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا، اور انہوں نے بھی بہت کوشش کی، لیکن ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی، اے ابراہیم، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، وہ کون ہیں اور وہ کب آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا، آپ کے بارے میں بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ پھر ان اصحاب نے بھی بہت کوشش کی۔ وہ سب حیران رہ گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط کیسے ہو گیا کہ ہماری تلواروں سے بھی نہ کٹا۔
असहाब ने भी बेबस होकर बैठ गए। फिर इस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरी आरज़ू पूरी करें। इतने में एक शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। इस शख्स को देखकर जिन डर गया और वो रोकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे बचाओ, मुझे अपनी पनाह में ले लो। तो रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों डर रहे हो? तो उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो वही है जो वहां था, इससे मुझे बचाइए। तो रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपना डर खत्म करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे भाई अली, इसको आजाद कर दो, इसकी तकलीफ खत्म कर दो। तो अमीर कायनात हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल किया और इस जिन के हाथ खुल गए। खून और पीप जो उसके मुंह से बह रही थी और उसके गालों तक आ रही थी, वो बिल्कुल बंद हो गई और जिन की वही ताकत, वही कुव्वत और उसकी वही जान में जान आ गई। वो जिन फौरन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया और कहा कि मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, और इसकी आरज़ू पूरी हो गई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम वापस चले जाओ। तो इस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे हजारों साल बाद हक मिला है और मैं हक को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। जज़ाकल्लाह। गए खून और पीप जो उसके मुंह से बह रही थी और उसके गालों तक आ रही थी, वो बिल्कुल बंद हो गई और जिनकी वही ताकत, वही कुव्वत और उसकी वही जान में जान आ गई। वो जिन फौरन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया और कहा कि मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, और इसकी आरज़ू पूरी हो गई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम वापस चले जाओ। तो इस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे हजारों साल बाद हक मिला है और मैं हक को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। जज़ाकल्लाह। चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। जज़ाकल्लाह।